یہاں جو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، اس منحوس کتاب کے صفحہ نمبر 88 پہ 87 88 پہ لکھا ہے، یہ دیکھ لیں، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر وغیرہ کی بیعت یزید سے مخالفت۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ روایت بطور دلیل پیش کی جا رہی ہے، بطور حوالہ پیش کی نہیں کی جا رہی۔ عزیزان گرامی، یہ میری کتاب ہے سیف المنیر علی المفتی الشریر المعروف فجر منیر۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 87 سے سندر کے امام البغیرت، رئیس المنافقین، سلطان القاذبین، مفتری عرب و عجم نے اس کتاب سے ایک روایت پڑھ کے ہمارے اوپر ایک گستاخی کا الزام لگانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ بیچارہ بھول گیا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ سندر کے باقی جس طرح دھڑبیج جو ہیں آنکھوں سے بھی اندھے ہیں، دل کے بھی اندھے ہیں، تو جیسے وہ ان کو چونا لگا لیتا ہے، بے وقوف بنا لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے سب لوگوں کو میں بے وقوف بنا لوں گا۔ لیکن اے دجال کمینے، اے نسل یزید، یزید کی نسل، تو بھول چکا ہے اس بات کو کہ ہم تیرے کسی بھی جھوٹ میں، کسی بھی تیرے دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ الحمدللہ ہم حسینی ہیں۔ اس روایت کو پڑھ کے بیان کر کے جو تو نے دھوکہ دیا ہے اس کا میں جواب ابھی دیتا ہوں، اور سارا معاملہ آشکار و بے غبار کر دیتا ہوں، اور میں بتاتا ہوں کہ کس طرح سے تو نے اپنے دھڑبیچوں کو جو ہے فیض یافتہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلے وہ حاجی سے فیض لیتے رہے، اور انہوں نے حاجی ثناء اللہ کا قلعہ جو فتح کیا ہے، زبیر نامی بندے نے بھی قلعہ فتح کیا ہوا ہے، اس لیے ہم اس بیچارے کو منہ نہیں لگاتے۔ تو یہ جو روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم کے متعلق، اور عبداللہ بن عمر کے متعلق یہ شخص اور اس کی ٹیم کہتی رہی ہے کہ وہ یزید کی بیعت کر چکے، اور وہ یزید کے حمیتی تھے، اور یزید کی بیعت کی ہوئی تھی، اور یہ تھا اور وہ تھا، اور بہت کچھ لوگوں نے کہا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے کہا ہے، کفایت اللہ سنابلی نے۔ اسی لیے ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ مخالفین کے ہاں یہ روایت صحیح ہے، اس لیے کہ سنابلی نے بھی اس بات کے اوپر زور دیا ہے کہ عبداللہ بن زبیر نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی تھی، عبداللہ بن عمر نے، اور حضرت علی کی تو نہیں کی، یزید کی کر لی تھی۔ تو ہم نے ان سب کو جواب دیا۔ تو ان کی روایت جو ان کے نزدیک صحیح ہے، یعنی سنابلی کے نزدیک بھی صحیح ہے، اور مفتری عرب و عجم کے نزدیک بھی جو روایت صحیح ہے، یہ چلاک لومڑی والی، اس کو ہم نے الزامن لکھا ہے۔ اندھے، آنکھوں کے اندھے، تجھے نظر نہیں آیا اتنی ساری تو نے پگ رکھی ہے اور قاتلی مونچھیں تو نے رکھی ہوئی ہیں، اور لوگوں کو تو چونا لگاتا ہے۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح باقی تیرے دھڑبیج جو ہیں تمہاری باتوں میں آ گئے اور انہوں نے سندر سے فیض لیا، وہ تیرے سے بھی اسی طرح فیض لیتے رہیں گے۔ تو لوگ گھاس نہیں کھاتے، سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کبھی خوشبو آ نہیں سکتی فضلو کاغذ کے پھولوں سے۔ تو اب جھوٹ بولنا بند کر دے نسل یزید، وگرنہ تیرا حشر وہی یزید والا دنیا میں ہو رہا ہے۔ دنیا میں ہو رہا ہے کہ جو شخص اپنے پیر کی بیٹی کو بھونک رہا ہے اور اپنی بیٹیوں کو بھونک رہا ہے، جو بندہ، وہ امام حسین کا کیسے وفادار ہو سکتا ہے؟ تو نے جو روایت پیش کر کے ہمارے اوپر گستاخی کا الزام لگانے کی کوشش کی ہے، ہم نے تمہاری روایت کو الزامن جہاں لکھ کے یہ بتایا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہیں وہ یزید کی حمایت نہیں کرتے تھے، دفاع نہیں کرتے تھے یزید کا، بلکہ نفرت کرتے تھے، بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا اور مکہ تشریف لے گئے۔ اس روایت سے ہم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ مخالفت کرتے تھے، جیسا کہ اوپر عنوان ہے، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ کی بیعت یزید سے مخالفت، جو تو نے پڑھا بھی ہے، عقل کے اندھے اور آنکھوں کے اندھے، سندر کے دلے کھڑ دلے، دیکھو یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ پھر ہم نے تمہاری روایت کو پیش کیا ہے، اور اس روایت کے اندر ایک راوی ہے جس کے اوپر ہم پہلے بھی کلام کر چکے ہیں، حسین بن مودود، اور جو تمہارے ایک چلے نے جو جواب دینے کی کوشش کی ہے وہ حسین بن محمد بن مودود ہے، اور یہ جو ہے حسین بن مودود الحرانی، یہ جو ہے اس کی تعیین اور توثیق جو تو نے صحیح کہا ہے نا اس روایت کو، تو پیش کر۔ اور اگر بالفرض یہ مان لیں ہم کہ یہ حسین بن محمد بن مودود ہے، تو پھر جو ہے اس کے متعلق امام ذہبی نے سیر کے اندر یہ کہا ہوا ہے کہ یہ جو ہے شیعہ، ابن عساکر نے اس کو شیعہ قرار دیا ہے، اور یہ شخص جو ہے بنو امیہ کے ساتھ نفرت رکھتا تھا۔ تو جو شخص بنو امیہ کے ساتھ نفرت رکھتا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نفرت رکھتا ہے، تو وہ شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کو چلاک لومڑی کہتے ہیں۔ اسی لیے ہم اس روایت کو صحیح نہیں مانتے، اور ہم نے اس کے اندر یہ بات لکھی ہے جو تو نے اپنے
اپنے دھڑبیچو سے چھپائیے دکھاؤ. یہ بات ہم نے اس کے اندر لکھی ہے کہ مخالفین کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے. مخالفین جو منافقین سندر کے منافقین ہیں ان کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے، اور سنابلی اور دیگر جتنے بھی یزیدی ہیں ان کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے، یعنی ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے. اور سندر کے امام بغیرت دجال بندے، یہ تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ اردو میں بات لکھی تھی کہ تمہارے نزدیک یعنی مخالفین کے نزدیک، مخالفین کے ہاں یہ روایت صحیح ہے، ہمارے نزدیک یہ روایت صحیح ہی نہیں ہے. جب ہمارے نزدیک یہ روایت صحیح ہی نہیں ہے تو ہم کیسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ہم چلاک لومڑی والی بات کہہ سکتے ہیں؟ یہ یا اگلے صفحے پہ یہ بات بھی لکھی تھی، یہ دکھائیں. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس بندے نے خطا پر کہا ہے. یزید کے مقابلے میں عبداللہ بن زبیر کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں ہم نے حوالہ دیا تھا. اس کو ہاتھ کیوں نہیں تو نے لگایا؟ ساری کتاب میں، اس ساری کتاب وچ اساں تیری او منجی ٹھوکی ہے، او ٹھوکی ہے، او ٹھوکی ہے، یہ ساری زندگی تو تیری نسلیں یاد رکھن گیاں اور تو اپنے منہ سے کہہ چکا ہے. اب تیرے وہ زبیر نامی بندہ جو حاجی سے پہلے فیض لے چکا ہے، وہ قلعہ فتح کر چکا ہے حاجی ثناء اللہ کا، اب وہ اس کو آگے تو کرنا چاہتا ہے اور وہ سامنے آنا چاہتا ہے. اس بے غیرت کی اوقات کیا ہے کہ ہم ان جیسوں کو، یہ صرف یہ نہیں ان جیسوں کو ہم منہ لگائیں، ہم ان جیسوں کو منہ بھی نہیں لگاتے. تو یہ جو کتاب ہے، اس کتاب کے اندر جو تقاریض ہیں، تم نے اپنے منہ سے اس بات کو قبول کیا ہے کہ عرب اور عجم کے علماء جو ہیں وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں. یہ عرب اور عجم کے علماء جو اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں تیرے خلاف، ان کو کس نے اٹھایا ہے؟ اس نے. جو ڈنڈا دکھایا ہے نا تمہیں، تو کہتا تھا نا کہ میرے خلاف تو کوئی بولتا نہیں ہے، ہمارے خلاف تو کسی کی جرت نہیں ہے کوئی بولے. بقول تیرے پورا عرب و عجم میں نے اٹھا کے تیرے سامنے کھڑا کر دیا ہے. یوں سمجھ، یہ صرف میری طرف سے یہ تلوار سیف نہیں آئی بلکہ پوری عرب و عجم کی ایک ایسی تلوار آئی ہے جو پتوکی کے اس سے تحفے سے بھی زیادہ تیرا کام کر گئی ہے کہ تو اب باقی کتاب کو تو ہاتھ نہیں لگائے گا انشاءاللہ. اور تو نے یہ بھی کہا کہ میں نے ایک ہفتے کے اندر اس کا جواب لکھ دیا. پہلے تو کرکٹ کھیلنا سیکھ لینا ان سے جس کا تو نے ذکر کیا ہے. سمجھ تو آ گئی ہوگی تجھے، تو منہ کھلانا چاہتا ہے نا میرا. دوسری بات یہ ہے کہ تو نے کہا میں نے ایک ہفتے کے اندر جواب دے دیا ہے. تو نے اپنی کتاب سے ایک تحریر اٹھا کے پیش کی نٹ کے اوپر کہ میں اپنی کتاب سے 3 شکوں والی روایت کے متعلق تحریر نیٹ پہ ڈال رہا ہوں، کوئی بندہ اس کا جواب دے دے تو میں شکست لکھ دوں گا. میں نے اس کا جواب دیا تھا، تو نے شکست تسلیم کی ہے. تجھے ایسا سانپ نے سونگا ہے کہ آج تو رضائی سے باہر آیا ہے. یہ اوقات ہے تیری سندر کے دجال. اور پھر اب تو کہتا ہے میں نے ہفتے میں جواب لکھ دیا ہے. جواب تو نے یہی لکھا ہے کہ کسی ایک بات کو تو ہاتھ لگائے گا اور لگا کے تو کہے گا اپنی ٹیم کی طرح ہم نے جواب دے دیا. ملا یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے. یہ بدر منیر کے نیزے کی مار ہے کہ ادوب کے سینے میں خار ہے. یہ سندر میں جو چاں چاں ہو رہی ہے نا، اور یہ سارے روتے پھرتے ہیں، یہ سارے مراسی تیرے، یہ اسی لیے رو رہے ہیں کہ یہ ہمارے نیزے کی الحمدللہ مار ہے کہ ہم نے عرب و عجم کو تیرے خلاف کھڑا کر دیا اور ان کو بتا دیا ہے کہ جانشین یزید کا یہ ہے جو سندر میں بیٹھا ہے، سندر کا دجال. اسی لیے اب تو تجھے حاجی صاحب بھی چھوڑ گئے ہیں، اب تو تجھے حاجی صاحب بھی چھوڑ گئے ہیں. اور تو نے جو پیر شفیع کی کرامت بیان کی ہے اور اس کی بیٹی کا منحوس بندے تو نے ذکر کیا، تجھے شرم نہیں آئی کہ تو اپنے پیر کی بیٹی کی اس طرح بات کرتا ہے؟ یہ تو تمہیں میں بھی کہوں گا کہ تھوڑی سی شرم کر لے. اور اگر تو اپنے آپ کو غیرت مند کہتا ہے، سمجھتا ہے، تو تھوڑی سی شرم کر لے. شرم نہیں آتی تو اس طرح نا پیالی میں پانی لے کے ڈوب مار، فضلو ڈوب مار، اس میں ڈوب مار. یا تو میری کتاب کا مکمل جواب دے، میری کتاب کا یا تو مکمل جواب دے، یا فضلو اس میں پانی لے کے ڈوب مار. ڈوب مار، اگر تیرے اندر غیرت کی رتی بھی باقی ہے تو ڈوب مار فضلو.